سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ہم باقی قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں انسانی دل کو پہاڑ کے ساتھ بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ انسانی دل کی مشابہت ایک پتھر ایک پہاڑ کے ساتھ کیوں دی گئی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا کہ انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی اور چیز کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ مثلا پہاڑ اور پتھر سے زیادہ تو لوہا سخت ہے، لوہے سے تو پہاڑ کو بھی توڑا جاتا ہے، لیکن لوہے کے ساتھ مشابہت نہیں دی گئی ہے، بلکہ پتھر کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ اور پھر اکثرہ کا لفظ نے استعمال فرمایا، اشدہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کرام اس میں جو نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ پہاڑوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ زیادہ سخت سے سخت تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زمینیں بدلتی رہتی ہیں، زمین کبھی بنجر بھی ہو جاتی ہے، خشک بھی ہو جاتی ہے، بارش سے نرم بھی ہو جاتی ہے، اپنی کیفیت کو بدل بھی دیتی ہے۔ مگر پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی اپنی کیفیت اپنی حیت کو جو ہے وہ بدلتے نہیں ہیں، ان پہ کسی قسم کے موسمی اثرات کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو پہاڑ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے، جو پتھر جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسانی دل بھی بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی موسم کا، کسی بات کا، کسی آیت کا، کسی واقعے کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے پہاڑ اپنی حالت کو نہیں بدلتا، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتے ہیں۔ اور چونکہ پہاڑ اور پتھر جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی دل کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ حق کو قبول نہیں کرتا، سچ کو قبول نہیں کرتا، تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ دل سخت سے سخت ترین جو ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بہت غور طلب بات ہے کہ ہم نے آخری پاروں میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل فرماتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ ہمارا شوق یا ہماری طلب ہونی چاہیے کہ ہم پہاڑوں کے اوپر ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا ہے اس کے پیچھے ہمیں کیا اور حکمتیں اور لاجک جو ہے وہ آج کی تحقیقات سے سمجھ آتی ہیں۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو گویا کہ اگر پہاڑ جو کہ اتنی سخت چیز ہیں، اتنی مضبوط چیز ہیں، جو زمین میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ پاک کی مضبوط ترین مخلوق نظر آتی ہے، وہ یہ پہاڑ ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی تجلیات سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر ایسا نور ہے، ایسی تجلیات ہیں جو اگر اس پہاڑ کو توڑ سکتی ہیں تو پھر وہ ہمارے سخت دلوں کو بھی توڑ سکتی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر پہاڑوں کو توڑ دینے والی چیز یہ قرآن کی تجلیات اگر میرے دل پر پڑتی ہیں اور میرا دل اگر اس سے نرم نہیں ہوتا ہے تو پھر میرا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پہاڑ بھی اس قرآن سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل کی سختی جو ہے وہ اس قرآن سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اس ساری تمہید کے بعد اب اس آیت مبارکہ کا ہم پہ خاص اثر ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دل تو بہت سخت ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پتھر بننے سے بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔